بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای المسلم افضل، کون سا مسلمان افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، من سلم المسلمون من لسان و یدی، افضل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ معزز سامعین و سامعات، زبان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے تاکہ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو انسان نامناسب حالات کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تلوار کا زخم مٹ سکتا ہے مگر زبان کا زخم ہرگز نہیں مٹتا۔ زبان کا زخم گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے کم نہیں ہوا کرتا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اردو تقریر پیش کرنے کے لیے سائرہ الطاف الرحمن کو دعوت دیتی ہوں جو اصف الثانی کی طالبہ ہیں، وہ آئیں اپنی تقریر کو پیش کریں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر، کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر۔ بری نظر سے نہ دیکھ مجھ کو دیکھنے والے، بری نظر سے نہ دیکھ مجھ کو دیکھنے والے، میں لاکھ برا سہی تو اپنی نظر خراب نہ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا۔ محترمہ صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، دور دراز سے تشریف فرما علماء کرام اور میرے راہ حق کے ساتھیوں، اس بزم سعید میں جس موضوع پر لب کشائی کے لیے آئی ہوں وہ ہے زبان کی حفاظت۔ اسلام دنیا کے تمام ادیان و مذاہب میں سے ایک ایسا مذہب ہے جو لافانی اور ابدی ہے۔ اسلام نے جہاں اپنے ماننے والوں کو عبادات کے طریقے سکھلایا، وہیں حقوق و معاملات پر بھی رہنمائی کی ہے اور احکامات بھی دیے ہیں۔ جہاں اچھی اور بھلی بات کہنے کا حکم دیا، وہیں گالی گلوچ اور فحش کلمات کو زبان سے روکنے سے بھی منع کیا ہے۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای المسلم افضل، کون سا مسلمان افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، من سلم المسلمون من لسان و یدی، افضل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ معزز سامعین و سامعات، زبان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے تاکہ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو انسان نامناسب حالات کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تلوار کا زخم مٹ سکتا ہے مگر زبان کا زخم ہرگز نہیں مٹتا۔ زبان کا زخم گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے کم نہیں ہوا کرتا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، جراحات السنان لها التیام، جراحات السنان لها التیام ولا يلتام ما جرح اللسان۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص میرے لیے دونوں جبڑوں کے بیچ یعنی زبان اور دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں، اے زبان تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، اگر تو درست ہے تو ہم بھی درست ہیں، اگر تو ٹیڑھی ہے تو ہم بھی ٹیڑھے ہیں۔ یہی وہ زبان ہے جو انسان کو رب کی معرفت تک پہنچاتی ہے۔ زبان نہیں ہے جو انسان کو اللہ کی بخشش و مغفرت کا مستحق بناتی ہے۔ زبان نہیں ہے جو انسان کو صدیقین، شہداء، نیکوکاروں کے صف میں لے جا کر کھڑا کرتی ہے۔ زبان نہیں ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ زبان نہیں ہے جو انسان کو جہنم میں
دیتی ہے. معزز سامعین و سامعات، اس کے باوجود جو لوگ اپنی زبانوں کو غلط استعمال کرتے ہیں اور اپنی زبانوں کو لگام نہیں دیتے، وہ غور سے سن لیں، آج ان کی زبانیں لوگوں کے دلوں کو قینچی کی طرح زخمی کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ کا اعلان ہوگا، جیسا کہ سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں مذکور ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے اس چیز کے متعلق جو کچھ انہوں نے کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے انسان دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت سورہ اسراء آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. معزز سامعین و سامعات، یہی نہیں جو سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اپنی زبان کو امر بالمعروف والنہی عن المنکر، تلاوت قرآن، توبہ و استغفار میں استعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے. آخر میں ایک شعر کے ذریعے اپنے بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں. میری زباں و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، میری زباں و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ سے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم تمام کو زبان کی حفاظت کرنے والے بنا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.